ہاں اس مسئلے کو بعد میں ضرور ڈسکس کروں, بعد میں ضرور ریزالو کروں, اس وقت نہیں. لیکن ہم سب کو ابیوزر کا ساتھ نہیں دینا. لیکن جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی وہ بھی یاد رکھنی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہنا بس طلاق, بس خلا, بس سیپریشن. ابیوزر ہے, آپ کہیں جی میں اس شادی شدہ زندگی میں ڈیفینیٹلی رہنا چاہتی ہوں لیکن ود تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ. میں اس کو ورکیبل بنانا چاہتی ہوں, لڑکا بھی یہی کہ میں ورکیبل بنانا چاہتا ہوں, چلو مل کے چلتے ہیں. ہم اس رواج کو عام نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں ان کا بزنس چمکائیں, لیکن ہم اب اس ورج پہ پہنچ چکے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو شادی سے پہلے کچھ نہیں سکھایا. ہم نے صرف ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہیں, ہم نے شوہروں کی برائیاں کی ہیں, ہم نے اپنی فرسٹریشنز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. کہیں سے ہمیں کوئی شارٹ کٹ نسخہ ٹوٹکا وظیفہ مل جائے, میاں قابو میں آ جائے. بچوں کو نہیں سکھایا کہ کیسے مسئلوں کو حل کیا جائے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں, ہم نے دونوں کو چپیڑیں لگائیں اور کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور پھر اب تو موبائل پکڑاتی ہے. اور ہر خاتون کہتی ہے نہیں میں نے آج ہی دیا ہے تاکہ نا آپ کے سیشن میں وہ تنگ نہ کرے. لیکن ہر وقت کوئی نہ کوئی سیشن, کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم ان کو یہ طریقہ نہیں سکھاتے کہ کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیا کام کرنا ہے, کیا کام نہیں کرنا. تو پھر اب ہمارے بچے بیچارے لاسٹ ہیں. ان کے مسئلے اب شادی شدہ زندگی کے بہت بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلا اس کا راستہ کھلا رکھا ہے. میں ایک کسی اسکالر کی اسپیچ سن رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی خواتین کو یہ کانفیڈنس دے دیں کہ غلط ریلیشن شپ میں نہیں رہنا, اور ہم سب پورا یعنی پوری فیملی پوری سوسائٹی تمہیں سپورٹ کرے گی, اگر ٹاکسک ریلیشن شپ ہے نکل آؤ اس میں سے, ہم سب تمہارے ساتھ ہیں, کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا, سارے مرد سیدھے ہو جائیں گے. سارے مرد سیدھے ہو جائیں گے, نہ وہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کریں گے نہ وہ اس کو تنگ کریں گے. میرے پاس کتنے آتے ہیں ایسے کیسز کہ جب کوئی ایسے کپلز آئے, انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں نے دونوں کو سمجھایا, طریقے بھی سکھائے, اور وہ مرد کا ہوتا ہے تھوڑا سا ایج کہ جی یہ ڈرے گی مجھ سے, وہ لڑکی فیصلہ خود سے کر لیتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا, پھر وہ میری منتیں کرتے ہیں میری شادی بچا لیں, اس کو سمجھا لیں. میں کہتی ہوں جب میں آپ کو 6 مہینے سے سمجھا رہی تھی کہ آپ اپنے یہ 2 ایٹیچیوڈ ٹھیک کر لیں, صرف یہ 2 ایٹیچیوڈ ٹھیک کر لیں, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, آپ نے خود اس کو اس ورج پہ پہنچا دیا. میں تو آپ کو ہیلپ کر رہی تھی کہ یہ بچاؤں. ٹھیک, تو کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک عورت کو کہیں کہ تم سارے اس شادی شدہ زندگی میں رہو, مارے کھاتی رہو, اس شادی شدہ زندگی میں رہو, اور اگر تمہارا ہسبینڈ تمہیں انٹیمیسی میں اپنے پرسنل ریلیشن شپ میں سیٹسفائی نہیں کرتا تو کوئی نہیں گزارا کرو. کیوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس مرد کا علاج کروائیں نا, اپنے بیٹے کا علاج کروائیں جا کے. ہم عورتیں ہی سب سے بڑی بڑھ کے وہ زیادتی کر جاتے ہیں جس سے کہ یہ گڑبڑیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی اس عورت کو کہتی ہوں تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے, وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. کیونکہ اکثر اوقات عورت کو اس ہر بات سکھا دی جاتی ہے, مرد کو کچھ نہیں سکھایا جاتا. میں تو سب سے بڑی ایڈوکیٹ ہوں کہ میں اکثر عورتوں کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ جب ظلم ہو رہا ہو, حدیں کراس کر رہا ہو کوئی مرد, تو وہاں پہ اس عورت کا ساتھ نہ دیا جائے. اب اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو انشاءاللہ وہ میں دے دیتی ہوں. جی, ڈیٹ والے ہیں جیسے ان-لاز ہیں یا اس طرح کے جو رشتے ہیں, یعنی میاں بیوی کا آپس میں تو بہت اچھا چل رہا ہے چیزیں, ان کا جو انفلوئنس ہے خاص طور پہ کوئی ٹاکسک لوگ ہیں کہ جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر ہفتوں یا مہینوں جو ہے نا ان کی ٹاکسٹی ختم کرنے میں یا وہ چیزیں وہ کرنے میں, کیونکہ اس کو کیسے. یہ آپ کا کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ جی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اچھا ہے لیکن ان لاز ٹاکسک ہیں. اچھا, وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر ان لاز آپ کے ٹاکسک ہیں تو آپ اپنے ریلیشن شپ میں اور مٹھاس ڈالتے جائیں, اور ایلفی ڈالتے جائیں, اور جیلنگ بڑھاتے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, جو ان لاز کی ٹاکسسٹی ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ تک پہنچاتے ہیں, اپنے اسپاؤس تک پہنچاتے ہیں. ہاں, اویئرنیس ہو ان کو, اور میٹھی میٹھی اویئرنیس دینی ہے. کمپلین جو کرنی ہے, کمپلین نہیں کرنی, ان کو ہلکی پھلکی سی بات بتانی ہے, اور اس کی بات بتانے کا نا بڑا پیارا سا طریقہ ہوتا ہے. باتوں باتوں میں آپ کہتی ہیں سنیے وہ پتہ نہیں آپ کی امی یہ کہہ رہی تھیں کہ نمک ٹھیک نہیں تھا, آپ کی امی کہہ رہی تھی کہ فلاں بات ہو تو آپ کو نہیں بتانی, تو کیوں نہیں بتانی آپ کو, مجھے سمجھ نہیں آئی.
پیار سے کنوے کر دینی ہے. آپ کے بارے میں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ تو کچن میں گھستی نہیں, سارا کام آپ کرتے ہیں, آپ 2-3 سیلفیاں بنا کے جھاڑو لگاتے ہوئے, کام کرتے ہوئے, کبھی میسج کر دیا میں نے ابھی ہانڈی بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ آئیں گے, آپ کھائیں گے, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بس آپ کیوں ان کی شکایت کرتے ہیں؟ آپ اپنے کام کو ان کے سامنے خاموشی سے گلوریفائی کریں. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے صحیح, آپ اس کو پورٹریٹ سے طرح کریں. یہ بات یاد رکھیں, جب بھی کوئی انسان مینیپولیٹ کرتا ہے نا, غلط نیت کے ساتھ کام کرتا ہے نا, سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ اس کی وہ ٹیکنیک فیل ہو جاتی ہے, اور ہمارا دین بھی کہتا ہے وہ زیرو پہ آ جاتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ بات سن کے کہے میرے تو سسرال والے معصوم سے ہیں لیکن مجھے گر مل گیا ہے کہ میں نے اپنے میاں کو کیسے ان سے الگ کرنا ہے, وہ ٹیکنیک کبھی بھی کام نہیں آئے گی آپ کی. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی نہیں ڈالتے. برکت تب ڈالتے ہیں جب آپ صحیح نیت کے ساتھ, آپ اپنے ان لاز کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہے, چاہے وہ ٹاکسک ہیں, آپ ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے, آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ صحیح رہے, یہ آپ کا حق ہے. تو پھر اس کو ٹیکنیکلی اچھی طرح ہینڈل کریں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی کوئی خواتین مجھے آ کے اس طرح کہتی ہیں, میری ساس مجھے یہ کہتی ہے, میری نندیں مجھے یہ کہتی ہیں, میری ساس نے مجھے کہا, میں بڑی تنگ ہو رہی ہوں اس بات سے نا. تو میں کہتی ہوں اچھا آپ کے ہسبینڈ نے کیا کہا؟ میں ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں ہسبینڈ نے کیا کہا. کہتی ہے ہسبینڈ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, امی کی بات کو اگنور کرو. تو میں کہا پھر اگنور کریں, آرام سے انجوائے ریلیکس. میرا اپنا دل اندر سے خراب ہوتا ہے. تو یہ تو پھر اس کا مطلب آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, پھر آپ اس کو ٹھیک کریں. سمپل سی بات ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ جب ان لاس ٹاکسک ہوتے ہیں اور ہم مس ہینڈل کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہسبینڈ بھی ٹاکسک ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اس کو ٹرے میں, ڈش میں خود ہی وہ زہر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ مطلب جیسے اگر ہم کوئی کمپلین آپ کوئی کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا کر کے بولیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس بارے میں بولتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی بات. جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے شکایت کر رہی ہو, آپ کہیں نہیں, میں تو بات بتا رہی ہوں, معصوم. اور نیت کیا ہے کہ نہ میں ان کو تنگ کرنا چاہ رہی ہوں نہ اپنے ہسبینڈ کو, لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ مشرقی ہمارے سارے بھائی بھی ہیں سارے, یعنی وہ اپنے ایٹ ٹائم ماں باپ کے معاملے میں ہے اس طرح, یعنی وہ کوئی غلط بات سننا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے, وہ سمجھتے ہیں. تو آپ غلط بات نہ سنائیں, آپ فیکچوئل بات بتائیں. مثلا کہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ یعنی ڈینائل میں ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے تو کوئی بات نہیں, کرنے دیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حسد کرنے والوں کے لیے, زیادتی کرنے والوں کے لیے کیا کہا گیا تھا ان کو؟ فاعفو عنہم, چھوڑ دو ان کو, درگزر کرو, اپنے کاموں کی طرف توجہ دو. قرآن کا اصول یہ ہے, کبھی حاسد کے پیچھے نہیں لگنا کہ میں بھی چیک کروں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ مائیں بچوں کو بھیجتی ہیں نا, جاؤ چیک کر کے, آپ پھپھی آئی ہیں تو کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ بیگ میں کیا آیا تھا, اور مجھے آ کے بتاؤ. نیور. آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے میاں کے ساتھ, آپ خوش ہیں, دعائیں پڑھیں حفاظت کی, بس. میں یہ کہنا چاہوں گی 4-5 سال پہلے تک نا میرا بھی کافی ٹاکسسٹی اور بچوں کے ساتھ میرا ریلیشن شپ بہت خراب ہوا, لیکن میں نے پھر مجھے کہیں سے آپ کا لیکچر لی اور میں نے اسٹارٹ کی آپ کی جو بچوں پہ پوری سیریز ہے. تو اس کے بعد میری یہ روٹین ہے, جب میں تھوڑا میرا زیادہ وہ ہوتا ہے چیزیں اس سے بھی میں آپ کے لیکچر دینا شروع کر دیتی ہوں. اتنا مجھے ہیلپ ہوتی ہے الحمدللہ, بس مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ٹف فیس سے میرا خیال ہے میں آپ کے لیکچرز کی وجہ سے. چلو جزاک اللہ خیر. میرا کوشچن ہے کہ سم ایز اے ہاؤس وائف ہم بہت ساری ڈیوٹیز کر رہے ہیں, جس میں بچوں کو دیکھنا, گھر دیکھنا, اور بھی جیسے ورک کرنا, تو کہیں نہ کہیں بچے بھی اگنور ہو رہے ہیں. ہسبینڈ بچے تو بچے انہوں نے کچھ نہیں کرنا, لیکن ہسبینڈ کہتے ہیں اور سم ٹائم بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیونکہ اتنے سارے کام کر رہے تھے تو ہم ملتا ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن ریئیکشن آ رہا ہے, تو اس میں پھر کیا کرنا؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. ہسبینڈ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ انہیں اگنور کر رہی ہیں, دیکھیں ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک بچہ ہوتا ہے, اس کو بھی پیار محبت کی ڈوز بڑی ہیوی چاہیے اور اس کو وہ ڈوز دینی چاہیے. ہم نے نا اپنے آپ کو بہت سے ایسے کاموں میں الجھایا ہوا ہے جو اتنے اہم نہیں ہیں. اور ایک چیز جو ہم نہیں سمجھتے کہ بچوں کے معاملے میں بھی ہے, یہ بڑوں کے معاملے میں بھی ہے, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے نا وہ ہم کم کر دیتے ہیں, جن کی ضرورت نہیں ہم بڑھا دیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, مجھے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے مطلب انہوں نے میرا بہت خیال رکھا, میں ان کے گھر گئی تو میں ان کو شکریہ کے طور پہ میں نے سوچا کہ اچھا کوئی ان کے لیے گفٹ لوں. اب ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ بہت مہنگے گفٹس پسند کرتی ہیں.
اب میں جو دیکھوں جو مجھے پسند ہے مجھے لگے یہ میری کیپیسٹی سے باہر ہے, لیکن اس سے کم لوں گی تو مجھے پسند ہی نہیں آئے گا. مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں, آپ جو بھی لے کے جائیں گی نا وہ ان کو نہیں پسند آنا, مجھے پتہ ہے ان خاتون کا. آپ ایسے کریں, ان کو صرف خوبصورت سا کارڈ لیں جو سستا بھی ہوگا, اور ان کی ڈھیر ساری تعریفیں کریں اس میں لکھ کے, اور جب آپ یہاں سے چلی جائیں تو ویکلی ایک نہ ایک میسج ان کو پھر بھیج دیں جس میں ان کی اتنی تعریفیں. تو میں نے یہی کیا, میرے پیسے بھی بچ گئے, بازاروں میں پھرنے کی ایفرٹ بھی بچ گئی, اور میں نے ان کی خوب تعریف, اور میں نے جینوئن تعریف کی کیونکہ میں جینوئنلی فیل کر رہی تھی کہ آئی او ہر تھینک یو. میں ان کو واقعی شکر گزار تھی کیونکہ انہوں نے اتنا میرا خیال رکھا. میں کہ یہ جو محبت کے الفاظ ہیں نا بہت ضروری ہیں. اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ریلیشن شپ تھا, ہم پڑھ کے کئی دفعہ سوچتے ہیں میرے ہسبینڈ تو ایسے نہیں کرتے. دیکھیں وہ نا چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو کیش کرتے تھے, جیسے پانی پی رہے ہیں تو گلاس کو سکے ٹرن کر کے مسکرا کے دیکھ لیں, تو آپ آلو پیاز کاٹتے ہوئے بھی مسکرا کے دیکھ لیں. جب ہسبینڈ جب آئیں تو اچھی طرح ڈریس اپ ہو جائیں, کپڑے پہن لیں, آپ بھی فریش فیل کریں گی, وہ بھی اچھا محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 4 کام ہیں تو بچے کو نا مسکرا کے ان کی گود میں رکھیں, آپ انہیں سنبھالیں, میں بھی آتی ہوں. آج کل تو بہت آسان ہے نا, یہ واٹس ایپ پہ پیارے پیارے میسیجز بھیجتی رہا کریں, خوبصورت کوئی شعر و شاعری. تو دیکھیں ہسبینڈ کے ساتھ بہت ساری چیزیں حلال ہیں نا, حلال رومانس کریں خوب. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا نا. دیکھیں ایک لڑکا لڑکی جا رہے ہو تو ہم کہتے ہیں لو برڈز, افیئر ہے ان کا, محبت کرتے ہیں دوسرے سے. میاں بیوی ساتھ بیٹھے تو کیا کہتے ہیں, بے شرم. اچھا وہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی کہیں تو ٹی وی ڈرامے میں کیا آ رہا, وہ میاں بیوی شاید اسی طرح کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو ماں کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری جوان بہنیں ہیں گھر میں. اور میں سوچ رہی ہوں تو ٹھیک ہے جوان بہنیں دیکھ لیں نا کہ ایک شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے, یہ حلال ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے. وہ اسکرین پہ حرام ریلیشن شپ دیکھ رہی ہیں, فلموں میں دیکھ رہی ہیں, ٹک ٹاک پہ, اس پہ انسٹا پہ, تو ان کو دیکھنے دیں حلال ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے. تو ہمارے گھروں میں ہسبینڈ وائف اگر بیٹھ کے ٹی وی لانچ میں بیٹھے, درمیان میں ساس آ کے بیٹھ جائے گی, جاؤ تم ادھر بیٹھو, شرم نہیں آتی تمہیں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, دل نہیں لگتا. اوکے ہاں دل نہیں لگتا, بیوی کے ساتھ بیٹھوں گا, کھاؤں گا, پیوں گا. تیسری بات ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ٹھیک کریں, ان چیزوں میں نا اپنے آپ کو الجھائیں. اگر میاں مانگ ہی نہیں رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کھانا سادہ کر دو, بچوں کے ساتھ فضول صفائیاں, یہ کام نہ کرو, مجھے ٹائم دو, تو دیں نا ٹائم. یو آر لکی. آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ فیس بک کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے, انسٹا کھول کے نہیں بیٹھے, ریلز نہیں دیکھ رہے, وہ آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. تو ہمیں تو آپ سے گر سیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے ان پہ یہ جادو کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. آدمی ہے نا کنفیوز بھی کرتے ہیں, ایک طرف وہ آپ کو آواز لگ کے آج میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اور تھوڑی دیر بعد باہر نکل کے کہیں گے آپ نے جادو نہیں لگایا, تو آپ مسکرا کے کہ میں ابھی بس آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا تو ابھی صاف کر لوں گی. اب موڈ نہیں خراب کریں نا. ہمارا پرابلم کیا ہے, موڈ خراب. یہ کون سا مسئلہ تھا, یہ نارمل مسئلہ تھا کہ انہوں نے کہا وہ یہ صفائی نہیں ہوئی ہوئی, تو آپ کے میں بھی کر لیتی ہوں, فکر کیوں کرتے. دراصل آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی نا تو اس لیے دماغ سے نکل گیا. اب آپ کے آگے تو مجھے کوئی چیز نہیں نظر آتی. ڈائلاگ, بڑے بڑے ڈائلاگ بولیں. اچھا آج کل میں چلتا ہے جیسے وائف بھی جو ہے وہ فائنینشلی مطلب ارن کر رہی ہے اور ہسبینڈ بھی ارن کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اتنے پرابلمس, بہت پرابلمس, کہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ وائف جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ کرے, لیکن وائف کہتی ہے بھائی ان کو مجھے دینا چاہیے, اگر میں کما بھی رہی ہوں تو مطلب ہی از رسپانسبل فار جی وہ اپنی ساری رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں, لیکن وہ سم ٹائمز جو ہوتے ہیں کہ وائف وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وائف ہماری اس چیز میں ہے. مجھ سے اگر آپ ایک چیز پوچھیں نا, میں خود ڈاکٹر ہوں, میڈیکل ڈاکٹر ہوں, لیکن میں اگینسٹ ہوں عورتوں کے کام کرنے کے. میں کئی جگہوں پہ جب دیکھتی ہوں جہاں ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, وہاں مجھے بہت ڈیسپریٹ فیلنگ ہوتی ہے. میں فوراً اس لڑکی کو کہتی ہوں کہ تم کہیں کام کرو یا کہیں پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ بناؤ, کیونکہ وہ بیچاریاں پھنس جاتی ہیں. ان کے گھر والے بھی کئی دفعہ سپورٹ نہیں کرتے اور ان کو بھی سمجھ نہیں آتی. لیکن ادروائز نارمل ریلیشن شپ میں کہتی ہوں روکھی سوکھی کھا لیں, نوکری نہیں کریں, بالکل نوکری نہ کریں. آپ پڑھ لیں, PhD کر لیں, اور ہر وقت پڑھتے رہیں, ہر وقت سیکھتے رہیں, ہر وقت وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہیں, لیکن نوکری نہیں کریں. اس لیے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا. مردوں کے نکمے ہونے میں جہاں ماؤں نے رول پلے کیا وہ بھی عورتیں,
باقی رول ہم نے پلے کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری نندے وغیرہ بھی ایسے ماشاء اللہ 5 ہے ہمارے ان میریڈ جوان ہیں, تو وہ ان کا ہوتا ہے کہ نا نندے میری 2 مہینے بھی آ کے رہی ہیں نا, 2 مہینے آ کے رہتی ہیں مطلب, تو وہ کہتے ہیں کہ نا ہم نے ایک بیڈ پہ ساتھ نہیں بیٹھتی. ریلیجس ہے نا, تو آپ ان کو ایسے ریلیجس فورمز پہ لے کر آئیں جہاں تھوڑا بیلنس سکھائیں. ان کے اندر شدت پسندی ہے نا, تو ان کو ایسی جگہوں پہ لائیں جہاں پر یہ نارمل طریقے کا ریلیشن شپ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے ہسبینڈ وائف کا کیسا ہونا چاہیے دینی حساب سے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو لوگ شدت پسند ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ صرف ایک ایریا میں نہیں شدت ہوتی. آپ نوٹ کریں گے ان کی باقی ایریاز میں بھی بہت سختی ہوگی, تو آپ باقی ایریاز پہ کام کرنا شروع کریں. طور طریقے سے تھوڑے سے آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں, یہ بھی طریقہ ہے کرنے کا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب وہ بیلنس ان کے زندگی میں آئے گا اس سے فرق پڑے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے جب وہ بہت زیادہ شدت میں جاتے ہیں تو میں اکثر ان سے پوچھتی ہوں کیا آپ نے قرآن پاک کو کور ٹو کور پڑھا ہے, یعنی ایک ایک آیت, اس کی تفسیر, اس کا شان نزول, اس کا پھر سیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ان میں کیا ہے. اکثر لوگوں نے ایسے نہیں پڑھا ہوتا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی کسی کا لیکچر سن لیا, کبھی کسی کا لیکچر سن لیا, کبھی یہ بات سن لی, کبھی وہ بات ہے اس سے متاثر ہو گئے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پھر اسٹیبل نہیں ہوتے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, اپنے موڈ مزاج کے مطابق دین کو لے کے چلتے ہیں. جب آپ نے پورا قرآن پڑھا ہوتا ہے نا, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر مجھے اپنی خواہشات کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کرنا, اور کہاں پر دین کا کیا تقاضا ہے اس کے مطابق کرنا ہے. تو وہ آپ چیزوں کو پھر صحیح بیلنس میں لاتے ہیں. ہمارا یہ کہ اسلام بہت سارا کلچرل ہے, ہمارے کلچرز میں یہ بات ہے. دیکھیں جو بے حیائی ہے نا, ہسبینڈ وائف یہ بھی نہ کریں کہ بے حیائی پھیلائیں, لیکن یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پیار محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, عزت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے لیے آئے ہیں, اور انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ آپ مجھے نہیں ڈانٹ سکتے کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں, وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. ایک والد آ رہے ہیں نا, اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ ریلیشن شپ تو وہ نارمل طریقے سے وہ سارے وہ لیتے تھے. صورت میں کیا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, صبر کریں, اللہ سے دعا مانگیں. وہ پڑھا کریں نا, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. دعائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ دیکھیں ایک تو دعائیں بہت مانگیں, اور دوسرا آپ یہ کریں کہ ان کو اپنی عادت اتنی ڈالیں کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہ سکیں تب بھی. اگر اسپاؤس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا, مینٹل کمپیٹیبلٹی کی جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, اور مینٹل کمپیٹیبلٹی کو کسی حد تک پیدا کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان اچھا انسان ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایک مرد کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا ہے, بتائیں, جب رشتہ دیکھا جائے تو کیا دیکھا جائے, ایک ولی کو کیا بتایا گیا, اس کا دین اور اس کا اخلاق. اگر اس کے اندر دین اور اخلاق ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی چیزوں پہ اختلاف ہے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے. مجھ سے اگر آپ پرسنلی پوچھیں, فرض کریں آپ کو مینٹل کمپیٹیبلٹی والا مل جاتا ہے لیکن نمازی نہیں ہوتا, شرابی ہوتا ہے, یا اور اس کے اندر کوئی خرابیاں ہوتی ہیں, وہ منظور ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو آپ کو اپنی چوائسیز صحیح رکھنی چاہیے. ہم نے مینٹل کمپیٹیبلٹی کی اب لسٹیں نکالنی شروع کر دی ہیں انٹرنیٹ سے. شادی ہو گئی نا, اور پلس یہ کہ مطلب اگر دین نہیں دیکھا پہلے, آپ کیا کریں؟ دعائیں, دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا, تقدیر کو بدلنے والا ہے. دعا جو کرتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے, وہ اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتا ہے. ہر طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں زندگی میں, تو صرف اس لیے کہ جی ان کو میری بات نہیں سمجھ آتی. آپ کو لگتا ہے میرے ہسبینڈ کو میری ساری باتیں سمجھ آتی ہیں, مجھے بھی ان کی کئی باتیں نہیں سمجھ آتی, میں اپنا کام کرتی ہوں, اپنا کام کر لیتے ہیں, اس ٹائم پہ بات ختم. دوسری بات ہو, بالکل ایک نہیں ہے تو دوسری بات ہو. یہ عجیب و غریب سسٹم بنے ہوئے ہیں کہ جی آپ یہ بھی چیک کریں اور یہ بھی کمپیٹیبلٹی چیک کریں. ہمیں طریقے سے ہی بتائیں گے. ہاں, ٹاکسک چیزیں ضرور چیک کریں, لیکن آپ کا کیا مطلب ہے, آپ بیٹھ کے کہیں گے اگر ہماری لڑائی ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ ماریں گے تو نہیں, تو شادی سے پہلے وہ کیا کہے گا, نہیں. اچھا, اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کی سائڈ کا کوئی ٹاکسک ہے تو آپ وہ ٹاکسسٹی مجھ تک تو نہیں لائیں گے, مجھے جانے دیں گے نا, اجازت دیں گے. وہ اگر کیا کہے گا, ہاں اجازت بھی دوں گا. یہ کوئی باتیں پوچھنے والی. ٹاکسسٹی بھی چیک کرنی ہوتی ہے تو کیسے چیک کرنی ہوتی ہے.
جیسے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے فادر کے ساتھ اس لڑکے کو بھیجیں اور ویٹر کو کہیں کہ کوئی چیز گرا دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یا جنرلی پوچھ لیں کہ وہ بچوں کو برداشت کر لیتا ہے کہ نہیں, باتوں باتوں میں پوچھ لیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں باتوں باتوں میں پوچھ لیں. راتوں کو جاگتا ہے تو وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوگا, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے. راتوں کو جاگنے والے لوگ نہیں ہوتے نا ایموشنلی اسٹیبل, انلیس یہ کہ وہ قیام اللیل کرتے ہوں, تہجد پڑھتے ہوں, اللہ کی خاطر جاگ رہے ہیں, وہ اور ایک چیز ہوتی ہے, ایک اور پیراڈائم ہوتا ہے نا, ایک اور بات ہوتی ہے. اچھا جی, یہ 2-3 سوال میرے پاس آئیں. ایسی عورتوں کو کیسے تسلی دی جائے کہ وہ سیلف پٹی میں نہ آ جائیں؟ جو عورتیں نشے والے شوہر سے مارے کھاتے ہوئے یا سستی میں بھی کسی طرح کا بہت بڑا نفسیاتی یا جسمانی ظلم برداشت کرتی ہیں, اور ایک وقت تک ان کی مجبوری رہی ہے کہ کوئی اور وے آؤٹ نہیں رہتا, نہ میکے واپس قبول کرتا ہے نہ معاشرہ. اب انہوں نے آگے سے لمبی بات کی, لیکن میں اتنی بات پہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایسی خاتون کو آپ کہیں کہ آپ ایڈکشن کے بارے میں پڑھیں, آپ سیلف پٹی کے بارے میں پڑھیں, آپ ایڈکشن سے نکلنے کے طریقوں کے بارے میں پڑھیں, آپ معاشرے سے ڈرنا چھوڑیں, کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ یہ اساطیر الاولین, کہ جی پہلوں کی کہانیاں اور معاشرہ اور لوگ کیا کہیں گے اور سب کیا ہو رہا ہے, اس میں سے نکلنا ہے. اور ٹاکسک جو بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اب آپ کمانڈو ایکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور وہ کمانڈو ایکشن کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں سے اسکلفل طریقے سے اسے ڈیل کریں. اور بہت سے ایڈکشن سینٹر ہیں, آپ وہاں پہ لے کے جائیں, انیبلنگ نہ کریں, چھپائیں نہ ان مسئلوں کو. یہ بھی نہ کریں کہ ہر جگہ بیٹھ کے بات کریں, لیکن جو جائز جگہ ہے وہاں پہ بات کریں, سارے خاندان کو بٹھا کے بات کریں کہ جی یہ اپنا نشہ چھوڑے گا اور پراپر ٹریٹمنٹ کرائے گا تو میں بالکل اس کے ساتھ رہوں گی, میں ہوں اس کی بیوی, میں کیوں سیلف پٹی میں جاؤں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی. ابیوز نہیں یہ کر سکتا, مجھے مار نہیں یہ سکتا, بالکل اجازت نہیں ہے اس کو. میں نے آپ کو بتایا ٹاکسسٹی کی بالکل اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو جب پوچھا گیا کہ مظلوم کی تو بات سمجھ آتی ہے مدد کرنے کی, ظالم کی کیسے مدد کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اس کا ہاتھ روکو. جب برائی کو دیکھیں تو کیا کہا گیا ہے, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو, اور یہ اس کا کمزور ترین درجہ ہے. کس معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں رزق کس نے دینا ہے, اللہ نے دینا ہے. ابھی بھی صاف رہے کہ کون سا رزق مل رہا ہوا ہے, کون سی عزت مل رہی ہوئی ہے. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے, غلط طریقے ہیں. اسی طرح وہ مائیں, ان کو بھی میں کہوں گی جو اپنے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی اس لیے شادی کرتی ہیں کہ جی ڈپریشن ہے یا نشہ ہے کچھ ہے, شادی کر دو خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, وہ دوسرے کی زندگی تباہ کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے ماں باپ کو پہلے سے جی بچہ نشہ کر رہا ہے, بالکل شادی نہ کریں, اس کو کہیں علاج کرواؤ اپنا. ٹھیک ہے. واٹ از ابیوسو ریلیشن شپ جس پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا جائے. دیکھیں ابیوسو ریلیشن شپ پہ فوراً چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. ابیوسو ریلیشن شپ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں مار پیٹ ہے یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں یا اس کے علاوہ ٹاکسسٹی ہے, یہ ابیوزز ہیں سارے مختلف قسم کے. تو ایسے ابیوزز پہ ہمیشہ علاج کروایا جاتا ہے. پہلے علاج اگر نہیں کامیاب ہوتا تو پھر چھوڑا جاتا ہے. تو دیکھیں صحیح جب آپ راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, آپ وہ نہ شکوے کرتے ہیں, صحیح فوکس کام کرتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم غلط فیصلے کر کے ہم ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں اور ماریں کھاتے رہتے ہیں اور اتنے بیمار ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. کیا فائدہ؟ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر ایک اور سوال ہے کہ آپ کے کمیونیکیشن سکلز اتنے اچھے نہیں اور آپ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. گھر بچوں کی ذمہ داری, آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, نیت بھی, لیکن پھر بھی آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. نیگیٹو تھاٹس کیا آتی ہیں؟ بچوں کا ذہن خراب کرنا اور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. دیکھیں کمیونیکیشن سکل اگر اچھے نہیں ہیں تو جسٹیفائی نہیں کریں, سیکھ لیں. اس وقت تو یوٹیوب پہ اتنا مٹیریل ہے کمیونیکیشن سکلز پہ, آپ یوٹیوب پہ لیکچر سننا شروع کر دیں, اردو میں, انگلش میں آرٹیکلز پڑھنے شروع کر دیں. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہ آرٹیکلز نہیں ختم ہوں گے. اور پھر عمل کریں ان پہ, اتنی کتابیں مل جائیں گی. اسی طرح سے نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں کہ جب نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے. آج کل علم کی کمی نہیں ہے, لیکن علم پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی آسان نسخہ مل جائے, دوسرا انسان ٹھیک ہو جائے, مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. یہ نہیں ہوگا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. مجھے اپنے آپ کو دن میں 100 دفعہ بتانا پڑتا ہے. میں سوچا کرتی تھی اب میں ریٹائر ہو کے نا آرام سے ہنسی خوشی
بس اللہ کی عبادت میں زندگی گزاروں گی. وہ مسئلے جو 30 سال پہ تھے اب 60 سال پہ وہ ڈبل ہو چکے ہیں, ٹرپل ہو چکے ہیں. مجھے یہ سمجھ آ گئی, میں نے ایک دن بیٹھ کے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ, آپ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دے رہے. مجھے ہر وقت پڑھنا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, ہر وقت اپنے اوپر کام کرنا ہے, ہر وقت کوئی چیز برداشت کرنی ہے, اور ہر وقت آپ سے اچھی امید رکھنی ہے اور دعا کرنی ہے. بس یہ ہے زندگی. مطلب وائف کی رسپانسبلٹی بھی اچھی جا رہی ہے اور ماں کی صورت میں بھی اس کی اچھی رسپانسبلٹی جا رہی ہے, لیکن ان لاز اور ہسبینڈ کی طرف سے اس کے بارے میں نیگیٹو سوچا جا رہا ہے کہ یہ بچوں کو خراب کر رہی ہے یا میں کیا کروں. میری بات سنیں, دوسرے لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی انسان کو نہیں چھوڑتے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو سچے کریں, انٹیگریٹی اس کا نام ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا ٹائٹل تھا؟ الصدیق. اندر اور باہر سے سچے ہونا. آپ اندر سے سچے ہیں, آپ صحیح کام کر رہے ہیں. آپ باہر سے سچے ہیں, آپ کے پاس اصول ہے, اصول نہیں توڑ رہے آپ, اور اصول بڑے پکے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ لے, مطلب مجھے اگر کوئی کچھ کہتا ہے یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے, میں بیٹھ کے 1 منٹ میں سوچتی ہوں اگر اس میں حقیقت ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, اور اگر اس میں حقیقت نہیں ہے تو ادھر سے سننا ہے ادھر سے نکال دینا. کوئی موڈ نہیں خراب کرنا, کوئی نیند نہیں خراب کرنی. میں ہمیشہ سب لڑکیوں کو کہتی ہوں, بہت سی لڑکیاں مجھے آگے یہ کہتی ہیں میرے ان لاز جی میرے شوہر کو یہ سکھاتے ہیں, تو میں کہتی ہوں پروو دیم رانگ. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی آگے کہہ دے نا کہ مجھے کسی نے کہا تھا ڈاکٹر کمل تو بڑی سڑیل ہے, تو میں اتنا مسکرا کے بات کرتی ہوں, تو وہ کیا ہو جاتا ہے, پروو دیم رانگ. اگر آپ کے شوہر آ کے آپ کو کہیں کہ امی یہ کہتی تم نے کام نہیں کیا, آپ اسی وقت ان کے سامنے ہر وقت کام کرتی نظر آئیں. ہم کیا کرتے ہیں, موڈ خراب کر کے اور بسترے میں گھس جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے اب جانا ہی نہیں, میں نے ملنا ہی نہیں, میں نے بات ہی نہیں کرنی. 10 سال 15 سال 30 سال 50 سال شادی شدہ زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں اٹس ناٹ اے ون ڈے ایونٹ, اٹس اے پروسیس. کہ پرانی آپ پوچھیں اپنی نانی دادی سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو ساری زندگی سسرال والوں کی خدمت کی, پھر اینڈ میں وہ ہمارے بنے, پھر ہیپیلی ایور آفٹر ہو جاتا ہے. بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے, اس کو بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. یہ تو میں نے کہا ہمارے اندر وہ اسٹیمنا نہیں ہے, اسٹیمنا لے کر آئیں اپنے اندر. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے, ہم نے خود وہ ریلیں دیکھ دیکھ کے اسٹیمنا اپنا کم کر لیا, ٹینشن اسپین کم کر لیے, اس لیے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. اجازت چاہتی ہوں جی آپ سے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.